بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وقال تعالی من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، ہر انگریزی مہینے کا پہلا اتوار ہم نے اس مسجد کے لیے اس مجلس کے وقت کے لیے فارغ کر کے رکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ سال بھر آپ رمضان کے بعد سے لے کر آج تک پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ شرکت فرماتے رہے، اور اللہ رب العزت اس عاجز کی زبان سے جو بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں۔ آپ لوگ سنتے رہے۔ رمضان سے پہلے کی اس سال کی یہ آخری مجلس ہے، اس کے بعد اب جو ہے انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد پھر سے سلسلہ شروع ہوگا، کیونکہ یہ عاجز تقریباً 20 دن کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے، اور رمضان سے پہلے کا جو مہینہ فروری کا ہے، اس میں پورے ملک کے دور دراز کے علاقے کے بہت سے میرے ذمہ وعدے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے آج کی مجلس اختتامی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا قبول فرمائے، اور جو یہاں کے محتم صاحب حضرت مولانا عبدالحمید صاحب، اسی طرح مولانا عبدالرزاق صاحب جو محبتوں کے ساتھ دعائیں کرتے رہے اور مجلس کی کامیابی کے لیے، قبولیت کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی۔ ایک میں اللہ پاک فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک مرتبہ میں سفر حج میں فجر کی نماز کے بعد بڑے حضرت پیر الفقاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ طواف کا 7واں چکر جیسے پورا ہوا تو حضرت فوراً مڑ گئے ملتزم کی طرف۔ اب وہ تو ماشاءاللہ پنجابی قد و کاٹ ہے، ایک پرسنالٹی ہے ان کی، وہ مجمع کے اندر سکون کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے، راستہ بنتا چلا گیا۔ اب ہم چھٹونگڑے، ہم ملتزم کی طرف جا رہے تھے تو ایک ریل آیا، انسانوں کا دھکا لگا، تو ہم بجائے ملتزم پہ جانے کے ڈائیورٹ ہو گئے ادھر باب کعبۃ اللہ کے دروازے کی طرف۔ ہم نے سوچا حضرت بڑے ہیں، وہ اس جگہ پہ مقام پہ چلے گئے، ہم جو ہے چھوٹے ہیں، وہاں جا نہ سکے اور دھکا لگ کر ہم ادھر آ گئے۔ خیر ہم نے سوچا، بچپن کی ایک بات یاد آئی، ہمارے یہاں میوات کی ایک جماعت آئی تھی، ظہر کی نماز کے بعد انہوں نے کتاب کی تعلیم کرنے کے لیے میری طرف کتاب بڑھائی اور کہا آپ پڑھیں۔ میں نے کہا کہ میں اس گاؤں کا آدمی ہوں، رمضان کی چھٹیوں میں گھر پر آتا ہوں، تو میں تو تعلیم روزانہ کرتا ہی رہتا ہوں فضائل اعمال کے، آپ کریں؟ کہ نہیں جی آپ مولوی صاحب ہیں، آپ کریں۔ تو میں نے کہا اچھا کدھر سے پڑھوں، کون سا مقام ہے جو آپ کا چل رہا ہے مذاکرے میں؟ تو اس میں سے ایک نے کہا پنجابی اس میں میواتی زبان میں، اجی کھانڈ کی روٹی جنگے سے توڑو انگے سے مٹھی، یعنی تو شکر کی روٹی ہے، جہاں سے بھی توڑو میٹھی میٹھی ہے، کہیں سے بھی پڑھ دو۔ تو ہمیں بھی وہی بات یاد آئی کہ کعبۃ اللہ کے ایک کونے کا حصہ ملتزم کہلاتا ہے، وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک باب کعبہ کہلاتا ہے، یہ تو ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو ہے برسنے کی آماج گاہ ہے، جہاں بھی موقع مل جائے مانگ لو۔ چنانچہ ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اس دن اللہ کے دربار میں بھیک مانگنے کا مزہ آ گیا، اس لیے کہ سامنے دروازہ تھا اللہ کے گھر کا، اور ادھر فقیر کھڑا ہوا تھا۔ خیر میں دروازے پر ٹکٹکی باندھ کے کھڑا ہوا تھا اور دعا کا مضمون چل رہا تھا، تو جو سنہری دروازہ اس کا بنا ہوا ہے، اس کی جو پینل ہے، اس پینل کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی تھی۔ وہ آیت یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا
इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ऐसा लगा जैसे फ़रिश्ता अभी लिख कर गया हो हमारी तरबियत के लिए। इसमें अल्लाह ने ख़िताब क्या किया, बहुत प्यारे अंदाज से ख़िताब किया। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अल्लाह ताला से ज़्यादा मुशफ़िक़ व मेहरबान कौन हो सकता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने मुझे ये इख्तियार दिया कि या तो तुम अपनी माँ से हिसाब किताब करवा लो या मुझसे हिसाब किताब करा लो, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ। तो हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं अगर अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया तो मैं अपना हिसाब किताब माँ से नहीं कराऊँगा, अपने अल्लाह से कराऊँगा, इसलिए कि माँ से ज़्यादा मुशफ़िक़ व मेहरबान मेरे अल्लाह हैं। आज अगर बच्चा कोई नाफरमानी कर बैठे तो बाप का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, और कई मर्तबा बच्चों की माँ से मुखातब होकर बाप कहता है उस बेवकूफ़ को कह देना मेरा घर छोड़ दे, उस नालायक को कह देना निकल जाए इस घर से जी, और न जाने कैसी कैसी गालियाँ सड़ी सड़ी देता है, अंदाज़े तखातुब बदल जाता है। लेकिन क़ुरबान जाएं, अल्लाह पाक ने ठीक अपना अंदाज़े तखातुब नहीं बदला बल्कि और प्यार बढ़ा दिया और कहा ए मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल आप कह दीजिए या इबादी, ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो। ये नहीं कहा उन बेवकूफ़ों से कह देना जो गुनहगार हैं, उन पागलों से कह देना जो मेरे नमक हराम हैं जी, उन कमज़ोरफ़ों से कह देना, ये सब ताने नहीं दिए। वो नमक हराम जो मेरा खा खा के मेरी नमक हरामी कर रहे हैं उनसे कह देना, ऐसा नहीं कहा, बल्कि कहा कुल ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए या इबादी, ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो। इतने सब गुनहगार होने के बावजूद दोस्तों प्यारे अल्लाह ने अपने बंदे होने की फहरिस्त से नहीं निकाला, अपनी तरफ मुखातब करके कहा, अपनी तरफ मंसूब करके मेरे बंदो, किसी और के नहीं, हरामजादे नहीं कहा, नमक हराम नहीं कहा जी, ये कहा मेरे बंदो, ए मेरे बंदो। तो अपनी अब्दियत के लिस्ट से खारिज नहीं किया। ये कितने करम की बात है, ये कितने रहम की बात है। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए ए मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर रखा है गुनाह कर कर के। दोस्तों हम जो गुनाह करते हैं हमने किसी और पे जुल्म नहीं किया, अपने ऊपर जुल्म किया। हम बदनिगाही करते हैं, हम बदख्याली करते हैं, हम जिनसी गुनाह करते हैं, ज़िना करते हैं, लिवातत करते हैं, बदकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, सूद खाते हैं, हराम खाते हैं, हराम पीते हैं, जुआ खेलते हैं, ये सब क्या करते हैं, हम अपने ऊपर जुल्म करते हैं। किस माना करके जुल्म करते हैं कि अपने ऊपर जहन्नम को हलाल करते हैं, अपने ऊपर अजाब को हलाल करते हैं। तो ये हमारे ऊपर हमारा ही जुल्म है ना, हमारी तरफ से हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं। अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म कर रखा है गुनाह कर कर के, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दें, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दें। तो माफ़ फरमा देने का मतलब ये है कि माफ़ी मांगेंगे तभी तो ये जो माफ़ फरमा देंगे इसमें दावत है इस बात की कि माफ़ी मांगो, हम तैयार बैठे हैं। जैसे किसी अदालत या किसी ऑफिस का कोई आदमी ऑफिसर ये कहे जी ऐसे ऐसे लिखकर एप्लीकेशन लाओ, तो वो मजमून बता रहा है कि ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अगर उस तरह से एप्लीकेशन लगा कर फॉरवर्ड कर दें तो ये इसको कबूल कर लेगा। तो उसका मजमून बता रहा है कि ये एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो अल्लाह ताला ये जो फरमा रहे हैं इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाने वाले हैं। तो माफ़ फरमाने वाले हैं ये बतला रहा है कि माफ़ी मांगने वाले अगर माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। और फिर क्या फरमाया, अज़ीमुश्शान अपनी सिफत बयान फरमाई, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो अल्लाह, वो कौन है, गफ़ूरुर रहीम है, वो माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। ये दो चीज़ें अलग हैं, एक गफ़ूर एक रहीम। गफ़ूर से पता चलता है अल्लाह ताला
جرموں کو معاف کرتے ہیں۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ جب معاف کر دیا تو پھر جیسے پہلے مدارات تھی، جیسے پہلے تعلقات تھے، پہلے نعمتوں میں رکھے ہوئے تھے، ایسے ہی دوبارہ دینے والے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تم پہلے اچھے تھے پھر تم گنہگار ہو گئے تو میں تمہیں معاف تو کرتا ہوں، لیکن وہ جو رعایتیں، وہ جو فیسلٹیز میں نے تمہیں پہلے دے رکھی تھی اب وہ میں دینے والا نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ معاف کرنے کے بعد وہ پہلے والی جو فیسلٹی تھی وہ پھر سے الاؤ کرنے والے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تفسیر میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے، غالباً تفسیر ماجدی کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ، کہ رحمان کے معنی ہیں بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا، اور رحیم کے معنی ہیں بار بار معاف کرنے والا۔ یعنی کوئی آدمی گناہ کر کے اللہ سے ایک مرتبہ معافی مانگ لے اور اللہ پھر اس کو معاف کر دیں اور پھر دوبارہ گناہ کریں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک مرتبہ معاف کر دیا بس چانس ختم، اب دوبارہ معاف ہونے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اللہ، اور بار بار معاف کرنے والے۔ اتنی بات سمجھ گئے دوستو؟ اب ہم میں سے بہت سارے نوجوان بچے خاص طور سے وہ یہ کہتے ہیں جی گناہوں سے بچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ تو پہلے ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بچنے کی کوشش بھی کی؟ بچنے کی کوشش بھی کی؟ کوشش تو کی نہیں اور کہہ رہے ہیں مشکل ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مجھ سے کسی نے کہا کہ حضرت سنا ہے آپ ہدیہ نہیں لیتے، میں نے کہا ہدیہ دے کے دیکھا کبھی؟ دے کے تو دیکھو تو بھی پتہ چلے گا کہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے۔ یہ تو ایسی ظرافت میں ایک بات ہے۔ تو ایک دم سے ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں نا گناہوں سے بچنا مشکل ہے، پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ گویا ہم اللہ تعالیٰ پر الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک مشکل کام کی ذمہ داری دے دی جو ہم سے نہیں ہو سکتی، تو نعوذ باللہ اللہ ظالم ہوئے، ہم کمزور ہیں اور اللہ ظالم ہے، نعوذ باللہ۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہر وہ کام جس کو سیکھا نہ گیا ہو، ہر وہ کام جس کو سمجھا نہ گیا ہو وہ مشکل ہوتا ہے۔ بھئی روٹی پکانا نوجوان بچوں سے پوچھو کتنا مشکل ہے، بہت مشکل۔ روٹی سے پکانا مشکل کام تو کوئی ہو نہیں سکتا، یہ گول ہم سے کبھی بن ہی نہیں سکتی۔ ماں بہنوں سے پوچھو روٹی بنانا کہ یہ تو کھیلتے کھیلتے ہو سکتا ہے، ہم تو کھیلتے کھیلتے واکنگ کرتے کرتے روٹی گول بنا کے دے دیں گے آپ کو۔ کیوں؟ انہوں نے سیکھا ہے، انہوں نے سیکھا ہے، ان کی مشق ہے۔ تو ہر وہ کام جس کو سیکھا گیا ہو، سمجھا گیا ہو، وہ آسان ہوتا ہے۔ سائیکل چلانا کتنا مشکل کام، ان سے پوچھو جنہوں نے نہیں چلائی کبھی، اور جو چلاتے ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے چلاتے ہیں، تالی بجاتے ہوئے جاتے ہیں۔ جی کیوں؟ اس لیے انہوں نے سیکھ لیا ہے۔ تو ہر وہ کام جس کو سیکھا گیا ہو، سمجھا گیا وہ بہت آسان ہے، اور جس کو سمجھا نہ گیا ہو آسان سے آسان کام بہت مشکل ہے۔ یہ اصول یاد رہے گی، بات سمجھ گئے؟ ٹھیک اسی طرح یہ جو کہہ دیتے ہیں جی گناہ سے بچنا بہت مشکل کام، ہم ان سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کون سے گناہ سے مشکل؟ کہ یہی بدنگاہی سے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ کہ بس گھر سے نکلتے ہیں اور بدنگاہی شروع ہو جاتی۔ بدنگاہی شروع نہیں ہوتی، شروع کرتے ہیں۔ شروع ہو جانا الگ چیز ہے اور شروع کرنا الگ چیز ہے۔ جس کو کرتے ہیں اس کو ہو جانا کہہ رہے ہیں آپ، یہ کیسے؟ پہلے سے دعا کی ہو، ارادہ کیا ہو مجھے گناہ سے بچنا ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح سے۔ کرنا یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت سے سب سے پہلے دعا کریں، سب سے پہلے میرے پیارے اللہ مجھے گناہ سے بچا لیجیے۔ دوسرا، گناہوں کے نقصانات کو سمجھیں، گناہوں کے نقصانات کو پڑھیں، اور گناہوں کے نقصانات کو اللہ والوں کی زبان سے سن کر اس کی برائی کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے زہر سے موت واقع ہو جاتی۔ کوئی آدمی ہمارے سامنے ایک پلیٹ بھر کر دے چاکلیٹ کی اور کہیں یہ فورن کی چاکلیٹ ہیں اور بہت مہنگی اور بہت اعلیٰ قسم کی ہیں، لیکن ان چاکلیٹوں میں ایک چاکلیٹ زہر کی ہے اور یہ پتہ نہیں وہ کون سی ہے، تو کوئی ایک بھی کھائے گا؟ نہیں کھائے گا نا۔ حالانکہ ہر ایک میں زہر نہیں ہے لیکن امکان تو ہے نا، تو امکان کی بنا پر ہم بچ جاتے ہیں، یقین کی بنا پر، امکان کی بنا پر بھی بچتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہر ایسی چیز ہے اس کا اثر یقینی ہے، تو یقینی چیز کے اثر کی وجہ سے اس کے امکان سے بھی بچتے ہیں، کیونکہ زہر کے نقصان کا پتہ ہے۔ تو گناہ کے نقصان کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ گناہ سے اللہ چہرے کا نور چھین لیتے ہیں، دل کا سکون چھین لیتے ہیں،
روزی کی برکت چھین لیتے ہیں، عمر کی اوقات کی برکت چھین لیتے ہیں، دل کا سکون چھین لیتے ہیں۔ اتنے سارے نقصانات ہیں، اور یہ سارے نقصانات کو آدمی فیس کر کے کوئی گناہ کرے تو گناہ کی لذت بڑی ہے یا نقصان بڑا ہے؟ نقصان بڑا ہے نا۔ اور نیکی کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے کا نور دیتے ہیں، دل کا سکون دیتے ہیں، روزی میں برکت دیتے ہیں، عمر میں برکت دیتے ہیں، کام کاج میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کتنے سارے بینیفٹس ہیں۔ تو اتنے سارے بینیفٹس کو چھوڑ کر اور آدمی تباہ کرنے والے نقصانات کو حاصل کرے، یہ کتنا برا سودا ہے دوست، کتنا برا سودا ہے۔ اس لیے گناہوں کے نقصانات کو پڑھیں بھی، گناہوں کے نقصانات کو سنیں بھی، نیکیوں کے فائدے کو پڑھیں بھی، اور نیکیوں کے نقصانات، نیکی کرنے کے جو فوائد ہیں ان کو پڑھیں اور ان کو سنیں اور پھر ان کو کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی میں کیسا سکون آتا ہے۔ تو اکثر و بیشتر نوجوان بچے بس منہ اٹھا کے کہتے ہیں گناہ سے بچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اگر بچنا مشکل ہوتا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مشکل بوجھ نہ ڈالتے، مشکل بوجھ نہ ڈالتے۔ لہذا روزانہ جب صبح ہو تو کہیں میرے پیارے اللہ، آج آپ نے مجھے دن کی شروعات نصیب فرمائی، میری زندگی کے ایک نئے سورج کو آپ نے طلوع فرمایا۔ میرے پیارے اللہ، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں آج کا سورج جب یہ غروب ہو تو اس سورج کی روشنی میں مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اللہ میں نیکی زیادہ سے زیادہ کروں اور گناہ میں نہ کروں۔ یہ ارادہ کرے۔ جب گھر سے نکلے تو سوچے کہ مجھے بغیر ضرورت شدیدہ کے نظریں اٹھا کے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ جن راستوں پہ گناہ کے مناظر ہوتے ہیں مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے، یہ نظر بچا کے چلنا ہے۔ اگر کوئی ایسا موقع آئے گا بھی سامنے تو میں اپنی نظروں کو جھکا لوں گا، راستہ بدل دوں گا۔ تو یہ سارے سجیشن پہلے سے کرے، نظام اور ترتیب پہلے سے کرے، تبھی تو بچنا آسان ہوگا۔ دیکھو دوستو، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ ہر چیز سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہمیں غلہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تدبیر اور اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم زمین کو جوتیں، زمین کو بوئیں، اس میں کھاد پانی ڈالیں، جی تو اللہ تعالیٰ ایک دانے کو 100 دانے کر کے لوٹائیں گے۔ دنیا دارالاسباب ہے۔ اب کوئی آدمی کھیت پہ مسلح بچھا کے بیٹھے، یا اللہ جس زمین پہ میں بیٹھا ہوں یہ کھیت میرا ہے، یہ میرے ابا کا ہے، یہ میرے دادا کا ہے، اس میں اللہ غلہ اگا دے، تو اللہ تعالیٰ اگانے پہ قادر ہیں، لیکن یہ آدمی اللہ کی رحمت کو تنگ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی اللہ نے جس نے نماز پڑھ کر دعا کرنے کا حکم دیا، اسی اللہ نے ہمارے ہاتھوں کی مومنٹ، پیروں کی مومنٹ، دل و دماغ کی مومنٹ اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ ہم ان تمام کو استعمال کر کے اسباب اختیار کریں۔ پیر چل کر جائیں، بازار میں غلہ خریدیں، جی زبان بولے اور کسی ٹریکٹر والے کو ہائر کریں اور کھیت کو جتوائیں، اس کو نرم کروائیں، اور مزدوروں سے بات کر کے ان سے سیڈ اور بیج جو ہے اس کا روپن کریں، اس کو اگوائیں، اور کھاد پانی کا پورا خیال رکھیں۔ اگر آپ اتنے اسباب اختیار کر لیں گے، بس اب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ اللہ وہ ذات ہے جو ایک دانے کو 100 دانے کر کے لوٹائیں۔ تو ابتدا میں بندے کو خود کوشش کرنی ہوتی ہے اور پھر نتیجہ اللہ ظاہر فرماتے ہیں۔ اولاد چاہیے تو نکاح کریں، نکاح کے بعد میاں بیوی کے تعلقات قائم کریں، اتنا اس کے اختیار میں ہے، بس اتنے اسباب اختیار کریں۔ آگے اولاد کا دینا اللہ کا کام ہے، تو ہم اپنے حصے کا کام کریں اور باقی نتیجہ اس کے اوپر چھوڑ دیں جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ تو دوستو، 2 پہلو ہیں، ایک ہے اسباب اور ایک ہے توکل۔ ہم اسباب اختیار کرنے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں اور اسباب کے مکلف ہیں ہم اختیار کرنے کے، لہٰذا اسباب کو اختیار کریں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ میرے ایک دوست ہیں کلیان کے اندر، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے، کئی مرتبہ حج میں ساتھ ہوا کرتے تھے، تو بس ہم پوری لوڈ کرواتے تھے اپنے سامنے اور اپنا بیگ بھی سنبھال کے رکھواتے تھے، اور پھر وہ جدہ سے اترتا تھا اور اترنے کے بعد پھر جہاز میں جاتا تھا، تو دل میں عجیب قسم کی دھڑکن سی لگی رہتی تھی، کوئی چیز ٹوٹ نہ جائے، بیگ ضائع نہ ہو جائے، سامان خراب نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ میرے کندھے پہ آتا کہ مولانا دیکھو بس پہ چڑھ گیا، جی اب یہ انشاءاللہ اللہ عافیت سے جدہ پہنچائیں گے بھی، اور جب جدہ تک اللہ پہنچائیں گے تو انشاءاللہ وطن تک بھی پہنچائیں گے، یعنی بمبئی تک بھی پہنچے گا، اب بالکل ٹینشن فری ہو جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو اس جملے سے مجھے بڑی تسلی ملتی تھی،
کہ بھئی جتنا ہمارے اختیار میں تھا ہم اتنے کیا، اب ہائے ہائے کر کے کب تک بیٹھے رہیں گے، کب تک دل کو تھامے بیٹھے رہیں گے، اب وہ تو جو ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ تو جتنا ہمارے اختیار میں اتنا کریں۔ آفس فائل آفس میں پہنچانی ہے، فائل آفس میں پہنچا دیں، نظر اللہ کی ذات پہ رکھے۔ ہم نے سارے ڈاکیومنٹ فل اپ کر کے آگے پروسیس کر دیا ہے، اب اللہ کا نظام ہے، اللہ کی طرف لگیں، اب دعاؤں میں لگیں، دعاؤں میں لگیں، دوسرے درجے کا جو کام ہے وہ کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اعتماد کریں، اللہ کام بنائیں گے۔ تو ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اسباب بھی اختیار کرنے کے مکلف ہیں اور نظر بھی اللہ کی طرف رکھنے کے مکلف ہیں، لیکن اسباب کو چھوڑ کر اللہ کی نظر پہ رکھے گا تو یہ توکل نہیں، یہ تعطل ہے، یہ بیکاری۔ ہم اسباب بھی اعلیٰ سے اعلیٰ استعمال کریں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو جو نوجوان بچے بچیاں عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے، تو وہ ہمت نہ ہاریں، وہ خود نہیں بول رہے، وہ نفس و شیطان ان سے بلوا رہا ہے کہ یہ جو تم سے گناہ سے بچنے کے لیے تم کو کہہ دیا گیا ہے، یہ تمہارے اوپر بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ تمہارے لیے بہت بڑا بچنا مشکل ہے، اس لیے جو کرنا ہے کرو، اللہ جانتے ہیں کہ تم کمزور ہو۔ لیکن جس اللہ نے، وہ جو اللہ جانتے ہیں کہ تم کمزور ہو، وہ باوجود جاننے کے پھر بھی اللہ نے کام کے کرنے کا ہمیں حکم دیا، تو وہ ظالم تھوڑی ہے، وہ ظالم کوئی ہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے جتنے کاموں کا ہمیں مکلف کیا ہے اتنا کرنا تو دوستو ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس ضروری کام میں بھی ہم اللہ ہی سے توفیق مانگیں، اللہ میں تو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ آپ میری مدد فرما دیجیے۔ دوستو یہ مضمون سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم اس طرح سے اللہ سے دعا کریں، اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اسباب بھی اختیار کریں۔ اب ٹھنڈی کا موسم ہے، اب کہہ رہے جی ٹھنڈی میں وضو کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست تھے ٹھنڈے علاقے میں، برفیلے علاقے کے سفر میں، وہ دوست بڑے عجیب و غریب تھے، ہنسی مذاق والے۔ تو کہا مول صاحب میں تو اللہ پاک نے کہی دی دوں کہ وہ تارو وہ کمزور بندو چھوں، مارا تھی فجر نی نماز نہیں تھا علاقہ میں۔ تو میں نے کہا یار یہ تو اللہ میں سے تم نے کیسے کہہ دیا؟ وہ اللہ یوں بھی تو کہیں گے تمہیں سویٹر بھی تو سویٹر تھی کہیں تھا ہی نہیں ہم کے، اس سویٹر سے کچھ ہوگا نہیں، میں نے تو اللہ میں سے کہہ دیا ہے۔ اور کہا میں اتنے دن فلاں مدرسے میں پڑھا ہوں، ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا، مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، میں بہت کمزور اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک دن میں اٹھا تو میں نے سوچا کہ چلو آج تہجد پڑھ لیتا ہوں۔ تہجد کے لیے جیسے کمرے سے باہر نکلا تو سورج اوپر چڑھ چکا تھا اور طلبہ دوسرے مطبخ کی طرف کھانے کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے کہا جس کی تہجد کا یہ حال ہو تو اشراق کا کیا حال ہوگا؟ جس کی تہجد جو ہے فجر کے بعد ہوتی ہو، اشراق کے بعد، اس کی اشراق کب ہوتی ہوگی؟ وہ تو زوال کے بعد ہوتی ہوگی۔ اب ٹھنڈی کا موسم ہے، صبح کو ٹھنڈی لگ رہی ہے، اب ہمارا نفس کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم مکلف نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے اور اتنا ہی مکلف کہ جتنا سہار سکے، لیکن یہ اتنی ٹھنڈی اپنے سے سہاری نہیں جا سکتی۔ تو اپنے نفس کو اس وقت کہنا چاہیے اللہ پاک نے ہیٹر بھی تو دیا ہے، گیزر بھی تو دیا ہے، گیس کا چولہا بھی تو دیا ہے، گرم پانی کرو، وضو کرو، تولیے سے صاف کرو، کافی پیو، چائے پیو، جیکٹ پہنو، موزے پہنو، کان ٹوپی پہنو اور ٹنا ٹن ہو کے مسجد کی طرف چلو، اپنے نفس کو کہنا چاہیے۔ لیکن عجیب بات ہے دوستو، ہم نفس کی سنتے تو ہیں، اس کو سناتے کبھی نہیں، اس کی تقریر سن لیتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ میرٹھ کے علاقے سے چلا گجرات کے لیے، اور میں ایک ٹرین سے پہنچا حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن۔ میں نے سوچا کہ ابھی 2-3 گھنٹے میرے باقی ہیں ٹرین میں، مجھے نماز پڑھنی تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے نمبر کے پلیٹ فارم پر مرکز نظام الدین سے جو پہلا پڑتا ہے اس کا جو بھی نمبر ہو، میں کہ وہ ذرا خالی رہتا ہے، وہاں سکون سے میری نماز ہو جائے گی۔ وہاں میں گیا تو دیکھا جتنے بھی وہ نل لگے ہوئے تھے سرکاری، وہ تمام کے تمام نل ٹوٹے ہوئے تھے، ان کی جگہ کسی نے مسواک جیسی چیز لکڑی گھسا رکھی، اور یہ کام تھا ان کا جو پانی بیچتے ہیں تاکہ لوگوں کو پانی نہ ملے۔ اب میرے نفس نے تقریر کی کہ دیکھو تم تو آئے تھے وضو کرنے کے لیے، اب وضو کرنے کا انتظام ہے نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو میں نے فوراً اپنے نفس کو کہا میرے اللہ نے میری جیب میں پیسے بھی تو رکھے ہیں اور کافی مقدار میں ہیں، تو یہ بسلری کی بوتل خریدو، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، مئی جون کا مہینہ تھا، پانی خریدو، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرو۔ میں نے 2 بوتلیں خریدی اور بہترین وضو کیا اور سکون کے ساتھ نماز پڑھی۔ آج بھی جب تصور کرتا ہوں تو اس وضو کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ پیسے اللہ نے دیے کس لیے دیے؟ وہ اسی لیے تو دیے کہ ہم استعمال کریں۔ ایک مرتبہ میں پونا سے آ رہا تھا، سورت مجھے پہنچنا تھا، لگژری بس تھی،
تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کوئی مسلمان نام بتایا. مجھے اور خوشی ہوئی کہ دیکھو مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے اور یہ تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے سورج پہنچے گی تو نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے آپ کسی ایسے ہوٹل پہ روک لیں آسانی کے ساتھ جہاں میں نماز پڑھ سکوں. کہا کوئی بات نہیں. تو میں نے دیکھا کہ ایک تو مسلمان ہے، دوسرا اس نے وعدہ کیا، زبان دی ہے، اور میں نے اس وقت کچھ نیت بھی کی شاید کہ اس کو کچھ دے کے خوش کریں گے اس کو. اب اللہ کی شان فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے اور یہ روک نہیں رہا. میں نے کہا بھائی وہ ہمیں کہیں نماز پڑھا دیں. کہ جی میں نہیں روک سکتا. میں کیوں نہیں روک سکتے؟ کہا میں نے روکی تو تھی. میں نے کہا 3 بجے روکی تھی. 3 بجے کوئی فجر کا نماز کا وقت ہوتا ہے؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں نماز کے اوقات ہوتے ہیں؟ تو کہا اصل میں کچھ اسٹوڈنٹ اس شرط سے بیٹھے ہیں کہ مجھے اسکول کے ٹائم سے پہلے ان کو سورج ٹچ کرنا ہے ورنہ وہ پیسے نہیں دیں گے. میں نے کہا اگر انہوں نے تم سے کوئی زبان دی ہے تو میں نے بھی تو کوئی زبان دی تھی، کوئی معاملہ کیا تھا آپ سے، آپ نے ان کی بات کا خیال رکھا اور میری بات کا خیال نہیں رکھا. کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کسی بھی جو ہے کوئی ہوٹل دیکھے اس کے آنگن میں روک دو اس کے سامنے، میں اپنا بیگ لے کے اتر جاتا ہوں، آپ اپنی بس لے کے چلے جائیں. کہ آپ کا ٹکٹ تو سورت تک کا ہے. اب یہ بات ہو رہی ہے بلساڑ کے علاقے کی. میں نے کہا سورت تک کا ہو یا کہیں کا تک کا بھی ہو، مجھے اس ٹکٹ کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اپنی نماز ادا کرنا. خیر اس نے روک دی، میں اتر گیا. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ سورت تک کا ٹکٹ اور اتنی دور، ابھی تو 1-1.5 گھنٹے کا راستہ ہے اور یہ یہاں اتر رہے ہیں. میں نے اپنی نماز کی خاطر، اس کی حفاظت کی خاطر بس کو چھوڑ دیا. ہوٹل کے آنگن میں گیا، ایک کنارے پہ سامان رکھا، وضو کیا، سکون کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، گرم گرم چائے پی. اب میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا. پیارے اللہ، آپ کی نماز کے خاطر، آپ کے حکم کے خاطر میں نے بس چھوڑ دی ہے، اب مجھے عافیت کے ساتھ میرے گھر پہنچائیے. میں نے فون اٹھایا، کسی دوست کو جو قریب میں کسی مدرسے میں پڑھاتے تھے ان کو فون کیا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے اور ایسے ایسے بس میں نے چھوڑ دی ہے، تو جو کرائے پہ اپنی گاڑی چلاتے ہوں کسی سے بات کرو اور فلاں ہوٹل کے آنگن میں آپ وہ گاڑی بھیجو. 1000 یا کچھ کم و بیش روپے میں وہ کار طے ہوئی. آگے اور میں بیٹھا اور میں نے فجر کی نماز کو محفوظ رکھنے کے لیے 1000 روپے کا خرچ کیا. کس کے لیے خرچ کیا؟ اللہ کے لیے. پیسہ کس کا دیا تھا؟ اللہ کا دیا تھا. اس کا دیا ہوا اسی کے راستے میں خرچ نہ ہو تو کہاں ہوگا؟ حرام میں خرچ کریں گے؟ یہ پیسے اللہ نے حرام میں خرچ کرنے کے لیے دیے؟ یہ اللہ پاک نے یہ پیسے اللہ کے حکموں میں خرچ کرنے کے لیے دیے. لیکن افسوس کی بات ہے ہم اللہ کے حکموں میں خرچ نہیں کرتے. دین کے نام پہ چند 100 روپے خرچ کریں گے، چند 1000 روپے خرچ کریں گے، اور جب کوئی آپدہ اور کوئی مصیبت آ جائیں گی تو حرام میں کروڑوں روپے خرچ کریں گے. اپنے کام نکلوانے کے لیے کروڑوں خرچ کریں گے. اگر کروڑوں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اور تو پھر اللہ پاک ہزاروں اور سینکڑوں میں وہ کام بنا دیتے جن کے لیے کروڑوں خرچ کر رہے ہیں. ہم نے تو نسبت الٹی کر دی. ہونا کروڑوں خرچ ہونا چاہیے تھا اللہ کے راہ میں، تو پھر اللہ پاک سینکڑوں میں بلکہ روپیوں میں نہیں پیسوں میں اللہ ہمارے کام بنا دیتے. جب ہم نے پیسے تو دیے اللہ کے راہ میں تو پھر روپیے جا رہے ہیں حرام موت میں. اس لیے دوستو، ایک ہے مالداری اور ایک ہے چوکیداری. مالداری یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے حکموں کے مطابق تقاضوں پہ خرچ کرے، یہ ہے مالداری. اور جو بندہ اللہ کے تقاضوں پہ خرچ نہیں کرتا جی تو وہ مالدار نہیں، وہ ہے چوکیدار. سنبھال کے رکھے ہوئے کس کے لیے؟ پولیس والوں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے، وکیلوں کے لیے، دادا قسم کے مافیا لوگوں کے لیے، ان کے لیے وہ سنبھال کے رکھے ہوئے. تو یہ تو پھر مالدار نہیں ہے، یہ تو چوکیدار ہے. یہ تو چوکیدار ہے. میرے بھائیوں، اس مضمون کو، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا جی کس لیے؟ اللہ کی محبت و معرفت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ٹھنڈی لگ رہی ہے، آپ زعفران کا دودھ پئیں تہجد کے وقت میں، آپ زعفران کا گرم گرم دودھ پئیں فجر کی نماز کے لیے، اور اللہ سے کہیں پیارے اللہ آپ کی دی ہوئی نعمت اس بدن پہ اس لیے خرچ کر رہا ہوں تاکہ یہ بدن آپ کے سامنے جھک سکے نماز میں جا کر. آپ ٹھنڈی کے موسم آنے سے پہلے طرح طرح کی مٹھائی کھائیں، طرح طرح کی قوت کی چیزیں کھائیں تاکہ فجر کی نماز میں نفس کے سامنے مقابلہ کرنا، لڑائی کرنا آسان ہو سکے اور نفس سے لڑ کر جھگڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر لگوائی جا سکے. یہ شان ہے مومن کی دوست، یہ ہے مومن کی شان. ہم کہاں خرچ کرنے بیٹھ گئے؟ ہمارا مال کا رخ کدھر مڑ گیا، کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ شادی بیاہوں میں، رسم و رواج میں، دیکھنے دکھانے میں. ہائے ہائے، یہ مال اس لیے نہیں تھا، یہ مال اس لیے نہیں تھا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہم سے سوال کیا جائے، پیارے رب ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، ہم آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتے، اللہ عافیت سے ہمیں بچا لیجیے۔ اگر حساب کتاب لینے پر اللہ آ گئے تو دوستو ایک پیالی چائے کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک گھونٹ پانی کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک صبح اور شام کے دسترخوان کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایک تو دوستو ہم اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہوں، اور اس آیت کو اچھی طرح اس مضمون کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ پاک نے جو فرمایا، کعبۃ اللہ کے دروازے کے پینل پر وہ آیت لکھی ہوئی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو لوگوں سے، کن سے؟ ان گنہگاروں سے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، اور انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ رحم کرنے والے، معاف کرنے والے اور ترس کھانے والے، رحم کھانے والے۔ تو ہمیں اتنے پیارے رب ملے ہیں دوستو، اگر اللہ کے علاوہ میرا اور آپ کا کوئی اور رب ہوتا کب کا ہمیں ٹھکانے لگا چکا ہوتا، کب کا ہمیں ہلاک کر چکا ہوتا۔ یہ تو میرے اور آپ کے رب ہیں کہ نہ جانے کتنی مرتبہ ہم ان کے نشانے پر آ گئے تھے، لیکن اللہ پاک نے طرح دے دیا، طرح دے دیا۔ طرح دینا سمجھتے ہیں؟ کوئی آدمی یوں پستول لے کر کھڑا ہے اپنے شکار کی طرف اور سوچتا چھوڑ دیا، پھر وہ نیچے کر لیتا ہے، اس کو کہتے طرح دینا۔ کئی مرتبہ ہم اللہ کے نشانے پر آ چکے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ بندے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے شکاری اپنے شکار کو گن پوائنٹ پر سامنے رکھتا ہے، تو جس طرح سے وہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے، شکار کو دیکھتے ہیں نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے نہ پیچھے، کہیں نہیں، صرف اسی کو نشانہ پر، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے نشانے پر ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ہمیں ہلاک نہیں فرما رہے، ہلاک نہیں فرما رہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا رحم ہے۔ اس لیے دوستو اللہ کے رحم کا مس یوز نہ کریں، اللہ کے کرم کا ہم مس یوز نہ کریں۔ اب تو ترس کھا لیں۔ اگر ہانڈی کا منہ چوڑا ہو تو بلی کو شرم آنی چاہیے، یہ اردو کا محاورہ ہے، اردو کا محاورہ ہے کہ اگر ہانڈی کا منہ چوڑا ہے اور پتیلی کا منہ چوڑا ہے، آسانی کے بلی اس میں کھا سکتی ہے، تو تھوڑا شرمانا چاہیے کہ اس کو کھانے والے کچھ لوگ اور بھی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے باوجود گناہگار، ہمارے گنہگار ہونے کے اور گناہ کرنے کے، اگر اس اللہ نے ہماری پکڑ نہیں کی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ پکڑ کرنے والے ہی نہیں ہے۔ پکڑ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے دوست۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العزت جو باتیں عرض کی گئیں، اللہ مجھے آپ تمام کو، اور جہاں تک یہ آواز سنی جا رہی ہے، اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمتوں سے ذات حق کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق اور ہمت میں برکت عطا فرمائے، اور کار خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات دوستو یہ عرض کرنی تھی، فلسطین کے اندر جو حالات ہیں ہم تمام پہ ظاہر ہیں، 3 مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں، ظالم یہود نے بمباری نہیں روکی اور ہاتھوں کا لقمہ تک چھین لیا، ہر قسم کے راستے بند کر رکھے ہیں، اور کوئی دنیا کا عقل مند، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی عقل مند اس کو نہ دہشت گرد کہہ رہا ہے۔ بھئی میرے گھر میں کوئی ظالم گھس آئے اور میں اپنے گھر میں سے اس کو نکالوں، دھکیلوں، اس سے لڑوں، تو مجھے تو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ وہ جو قبضہ کر رہے ہیں وہ سب ان کے پاپا ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے پیارے ہیں۔ کوئی اس کو اس یہود ناعاقبت محمود کو کوئی دہشت گرد نہیں کہہ رہا، کوئی اس کی انکوائری نہیں بٹھا رہا، کوئی اس کی جانچ پڑتال نہیں کر رہا، کوئی اس پر پابندی لانے کی بات نہیں کر رہا، لیکن ساری پابندیاں اپنوں پر ہیں۔ کس پر؟ اہل ایمان پر، چاہے دنیا میں کہیں بھی ہوں، چاہے دنیا میں کہیں، ساری دنیا میں دہشت گرد نام رکھا گیا ہے مسلمانوں کا،
یہ کسی اور قوم کو دہشت گرد نہیں کہا جاتا، وہ چاہے جتنا ظلم کریں، یہ دہشت گرد میرا اور آپ کا ٹائٹل ہے، کہو دہشت گرد، ہم سب کے سب دہشت گرد ہیں۔ اور معلوم ہے دہشت گرد کسے کہتے ہیں؟ دہشت گرد تو ظالموں کو کہتے ہیں، اور مجاہد کسے کہتے ہیں؟ مجاہد اس کو کہتے ہیں جو ظلم سے بچنے کا اپنا کام کرے۔ کسی نے پوچھا حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دعوت برکاتہم سے، کسی جرنلسٹ نے، کہ دہشت گردی اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ کہ دہشت گردی کو جس چیز سے ختم کیا جائے اس کو جہاد کہتے ہیں، دہشت گردی کو جس سے ختم کیا جائے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ لہٰذا اسلام میں جو مجاہد ہیں، جو اپنا دفاع کرتے ہیں، ڈیفینس کرتے ہیں، ان کو بوڑھوں پر، کمزوروں پر، عورتوں پر، مذہب کی مقامات پر، مذہبی لوگوں کے پر حملہ کرنے سے ان کو منع کیا گیا۔ لیکن یہ ننگے ایک مسجد غزہ میں نہیں چھوڑی، ایک دینی درسگاہ غزہ میں نہیں چھوڑی، ارے دینی تو چھوڑو، دنیاوی اسکول نہیں چھوڑے، سارے کے سارے قانون انسانیت جی طاق پر رکھ دیے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں۔ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، ان کا بھی بیڑا غرق کرے، جو ان کی ہیلپ کرے اللہ ان کا بھی ستیہ ناش کرے۔ یہ دل دکھ چکا ہے دوست۔ اب بحیثیت ایک مومن ہونے کے میرا اور آپ کا فریضہ ہے، ہم ان کے لیے ایک تو دعائیں کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، دعاؤں کا لشکر ان کے لیے بھیجیں، رات دن اپنی ہر نماز کے بعد کی دعا میں حصہ لگائیں۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ ہم جو خوشیوں کے موقع منا رہے ہیں، دوستو جس بھائی کا گھر جل چکا ہو، گر چکا ہو، معصوم بچے یتیم ہو گئے ہوں، ماں باپ دونوں شہید ہو گئے ہوں، اور معصوم بچے رکھڑتے پھر رہے ہوں، کوئی ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہیں، تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے ہم اپنے آنگنوں کو لائٹنگ سے سجائیں، اپنے آنگنوں میں ہم خوشیاں منائیں؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ اس لیے عاجز اپنی رائے اکثر و بیشتر بیان میں اس بات کی پیش کر رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے جو مدارس ہیں ان کے جو جلسے ہوتے ہیں، عام طور پر یہ جلسہ اظہار خوشی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، کہا بھی جاتا ہے خوشی کیا، آج اس موقع پر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور ہمارا ذرہ ذرہ خوشی منا رہا ہے، یہ سب الفاظ بھی کہے جاتے ہیں۔ تو اگر اس سال وہ جلسے موقوف کر دیے جائیں اور بچوں کو ایسے ہی ہر استاد اپنی درسگاہ میں بچے کے سر پہ ہاتھ پھرا کے اس کو دعا دے کے نصیحت کر کے رخصت کر دیں، اور پھر جب حالات امن کے ہوں اس موقع پر کوئی جلسہ ہو، اس موقع پر اس بیچ کو بھی بلا لیا جائے اور ان کے سر پہ پگڑی باندھ دی جائے، دعا دے دی جائے، تو کیا حرج ہے؟ یہ ایک میری رائے تھی۔ اسی طرح دوستو نکاح یہ ایک حکم ہے اللہ کا، نکاح کیا جائے، لیکن نکاح کے موقع پر بہت ساری خوشیاں ایسی منائی جاتی ہیں جس میں شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا، بہت زیادہ خرچے کر کے دعوتیں اڑائی جاتی ہیں اور اس میں شریعت کا، سنت کا اہتمام نہیں کیا جاتا، تو اس سے ذرا ایوائڈ کریں تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں نصیب ہوگی، اور جس محبت میں ہم اپنی خوشیوں کو کر رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مضمون سمجھ میں آیا، یہ باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہت سارے حضرات دور دراز سے آئے ہیں اور مجلس سے پہلے اس عاجز کو پتہ چلا کہ وہ توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں، تو یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد ہم توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے۔ صبح شام ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی، اس کا اہتمام کریں۔ آدھا پارا، پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھائیں، کم از کم یوم یا ایک پارا ضرور ہونا چاہیے، تاکہ مہینے میں ایک قرآن پاک مکمل ہو اور سال میں 12 قرآن پاک مکمل ہو جایا کریں۔
اس کے علاوہ نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور اپنے اخلاق کو خراب نہ کریں۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، بچوں کے ساتھ ترحم کا معاملہ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں، ماں باپ کا ادب احترام کریں، اپنے اخلاق کو خراب نہ کریں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ کچھ نکاح بھی ہیں۔ دولہے اور وکیل آگے آ جائیں۔ بیٹا آپ دلہا ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آپ کے وکیل عدنان، اگر وہ دور بیٹھے ہوئے ہوں تو ان سے آپ اجازت لے لیں اور پوچھ لیں کہ آپ ان کے وکیل ہیں۔ ایک دلہا حافظ محمد عارف، حافظ محمد عارف آپ ہیں؟ ایک آگے جگہ دے دو۔ وکیل ضیاء الحق ابن عبدالحق انصاری، گواہ انصاری الطاف حسین ابن نعمت اللہ۔ دوسرے گواہ ہیں مولانا رفعت ابن غلام حیدر منصوری۔ جی وکیل صاحب ضیاء الحق کون؟ آپ بچی نے اجازت دے دی نکاح کی؟ ماشاء اللہ، تو نکاح پڑھا دیا جائے؟ ٹھیک ہے جناب۔ بیٹا خطبہ پڑھو۔ اچھا پیچھے بھی ہے۔ دوسرے ہیں شیخ عدنان ابن قمر الدین، آپ ہیں بیٹا؟ ماشاء اللہ۔ اور وکیل محفوظ ابن شمس الحق انصاری، آپ؟ اچھا آپ دوسرے کے دونوں کے آپ ہی وکیل ہیں؟ آپ کے وکیل کون ہیں؟ آپ ان کا کیس لڑیں گے؟ ٹھیک ہے۔ تو بچی نے اجازت دے دی نکاح کی؟ نکاح پڑھا دیا جائے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا آپ نمبر 2، اور دلہن عاطفہ بانو بنت فرید احمد انصاری، یہ زینب بنت عبدالکلام۔ ٹھیک ہے، خطبہ پڑھائیں، بیٹھیے۔ الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي الصفات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الامر جليل البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الاحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال أيضا إن أعظم النكاح بركة ليس له مؤونة وقال أيضا النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بیٹا حافظ محمد عارف ابن ریحان بھائی انصاری، دلہن زینب بنت عبدالکلام انصاری کی ذات کو وکیل بن نکاح ضیاء الحق ابن عبدالحق انصاری نے 2 گواہوں کی موجودگی میں 10,000 روپے نقد مہر کے عوض زوجہ بنا کر آپ کی نکاح میں دیا کہ آپ نے ان کو قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ بیٹا شیخ عدنان ابن قمر الدین صاحب، دلہن عاطفہ بانو بنت فرید احمد انصاری کی ذات کو وکیل بن نکاح محفوظ ابن شمس الحق انصاری نے 2 گواہوں کی موجودگی میں مہر 11,786 نقد کے عوض زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے ان کو قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں،
اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے، تھوڑی محنت میں زیادہ روزی دے دیجئے، دونوں ہاتھوں سے آپ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوصلے دے دیجئے، ان ہاتھوں کو دینے والا بنائیے، بھیک مانگنے سے حفاظت فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ اس مجمع میں نہ جانے کتنے دکھیارے اور کتنے غم کے مارے بیٹھے ہیں یا اللہ، بہت سی تکلیفیں تو ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تمام کی تکلیفوں کو دور فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے پیارے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ موسم سرد ہے، موسم سخت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، اندھیرا ہے، اور پیارے اللہ نہ گھر ہے نہ در ہے، آسمان کی چھت کے نیچے دشمن نے کر دیا۔ میرے پیارے اللہ آپ ہماری طرف سے دشمن کے لیے کافی ہو جائیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ میرے پیارے اللہ اہل فلسطین کو ان کی زمینیں واپس عطا فرما۔ یا اللہ بیت المقدس اہل ایمان کے حوالے فرما۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے میرے پیارے رب اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ بہت سو کی تکلیفیں تو ایسی ہیں جو دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ یا اللہ تمام کی تکلیفوں کو آپ جانتے ہیں۔ یا اللہ تمام کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ کتنے بچے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، آج تک میاں بیوی میں محبت پیدا نہ ہو سکی، اللہ سچی محبت و الفت پیدا فرما۔ کتنے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن گود اولاد سے خالی ہے، اللہ نیک سال اولاد عطا فرما، بیٹی بھی عطا فرما اور بیٹے بھی عطا فرما۔ اللہ کتنے ایسے ہیں جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں، ان کو سکون و سہارا عطا فرما۔ کتنے ایسے ہیں جو بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما۔ کتنے ایسے ہیں جو مقروض ہیں، قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ میرے پیارے اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، آپ کا بننے کے بعد مخلوق کا بننے سے حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ موسم سردی کے اعتبار سے رات میں یا اللہ ہمارے اس خطے گجرات میں سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے۔ یا اللہ کتنے غریب ایسے ہیں، یا اللہ کتنے مزدور ایسے ہیں جو جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ٹاٹ پتری باندھ کے پڑے ہوئے ہیں اور بننے والے ناتمام برج کے نیچے اور گول گول پائپوں کے اندر اپنی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یا اللہ رات کے وقت معصوم بچہ روتا ہے، ماں اپنے حصے کا کپڑا بھی اسی کو اڑا دیتی ہے اور خود رات بھر ٹھٹرتی رہتی ہے۔ میرے پیارے اللہ غریبوں کے حال پر رحم فرما، ناداروں کے حال پر رحم فرما۔ کتنے مدارس میں ایسے بچے ہیں جو یتیم ہیں، مسکین ہیں۔ یا اللہ فجر کی نماز میں امیروں کے بچے موٹی موٹی جیکٹ پہن کر، موٹے موٹے سویٹر پہن کے کھڑے ہوتے ہیں، موزے پہن کے کھڑے ہوتے ہیں، کان ٹوپی پہن کے کھڑے ہوتے ہیں، اور یتیموں کے بچے، پردیسی بچے آخری صف میں ٹھٹرتے رہتے ہیں۔ ان کے پیر پھٹ چکے ہیں، ان کی ایڑیوں میں بیوائیاں کھل چکی ہیں، ان کے چہرے پھٹ چکے ہیں، ان کے ہاتھوں میں یا اللہ پھٹن پیدا ہو چکی ہے اور وہ ٹھنڈی کی وجہ سے کانپتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، وہ امیروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں، مرحوم باپ کو یاد کرتے ہیں، مرحوم ماں کو یاد کرتے ہیں۔ آج اگر ابا ہوتے، آج اگر امی ہوتی، ہمارے لیے گرم سویٹر کا انتظام کر چکے ہوتے۔ اے میرے پیارے رب دنیا کے امیروں کو الہام کر دیجئے، وہ فجر کی نماز مدارس کے اندر جا کر پڑھیں اور دیکھیں کون بچہ ایسا ہے جس کو کان ٹوپی کی ضرورت ہے، کون بچہ ایسا ہے جس کو گرم موزوں کی ضرورت ہے، کون بچہ ایسا ہے جس کے پاس سویٹر نہیں ہے۔ اے میرے پیارے رب اللہ امیروں کے دل میں الہام کر دیجئے، وہ غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، ناداروں پر اپنے مال کو خرچ کرنے والے بنے۔ یا اللہ جن بچوں کا نکاح اس محفل میں منعقد ہوا، یا اللہ اس نکاح کو بابرکت بنا دیجئے، دونوں خاندانوں میں محبت والا بنا دیجئے، دونوں خاندانوں میں الفت والا بنا دیجئے، میاں بیوی میں سچی محبت پیدا فرما دیجئے، اور اس نکاح کو نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنا دیجئے، میاں بیوی کو سچی محبت کا لطف عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔